اللہ تعالیٰ کے محبوب مرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کو ماں ہونے کا بلند مرتبہ عطا ہوا تو سچ مچ ماں کی عظمت اور وقار بلندیوں کو چھونے لگی کہ مامتا کا پاکیزہ رشتہ عروج و کمالات سے مالا مال ہوا۔ حدیث میں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، تو اس والدہ ماجدہ کی شان کو بھلا کون پہنچ سکتا ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن اقدس سے جنم لیا اور ان کی آگوش میں پروان چڑھے۔ کیا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام عالم کی خواتین میں ایک ممتاز مقام رکھتی ہیں کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جنم دینے اور پالنے کا شرف آپ کے حصے میں آیا؟ اس سے پہلے ان سوالات کی جانب بڑھیں، حسب روایت ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی اور دینی معلومات سے بھرپور ویڈیوز وقت پر پہنچ سکیں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق عرب کے معزز ترین قبیلہ بنو قریش سے تھا۔ آپ کے والد وہب بن عبد المناف بن کلاب تھے اور والدہ بربند عبد العزی بن کلاب تھیں۔ آپ نہایت پرہیزگار اور پاکباز خاتون تھی۔ آپ کا نکاح حضرت عبد المطلب کے پیارے بیٹے حضرت عبداللہ سے ہوا۔ نکاح کے کچھ عرصے بعد حضرت عبداللہ تجارت کے لیے شام کو روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر آپ بیمار ہو گئے اور بیماری کی حالت میں واپس آ رہے تھے کہ یثرب سے گزرتے ہوئے والد کے ننہال میں ٹھہر گئے۔ وہیں 25 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کے کچھ ہی عرصے بعد اس عالم میں بے بکی کا صدمہ اٹھایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بطن مطہر سے پرورش پا رہے تھے۔ 2 اپریل 175 عیسوی بروز پیر کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آمنہ کو وہ بیٹا عطا کیا جسے آگے چل کر تمام عالم کی فلاح کی ذمہ داری اٹھانی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے پوتے کی خوشی میں قربانی کے لیے اونٹ ذبح کیے اور سارے عرب میں غریبوں کو کھانا کھلایا۔ اس موقع پر تمام قبائل کے بڑے بڑے سرداروں نے بچے کو دیکھا اور حضرت عبد المطلب کو مبارکباد دی۔ اس موقع پر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے بچے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بہت تعریف کیا گیا رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت عرب میں یہ رواج تھا کہ پیدائش کے بعد شرفا اپنے دودھ پیتے بچے کو اچھی تربیت اور پرورش کے لیے صحرا یا دیہات میں دائیا کے حوالے کر دیتے تھے تاکہ بچے باہر کی کھلی اور صحت بخش فضا میں پرورش پا سکیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 6 ماہ ہوئی تو آپ کو بھی قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حضرت مائی حلیمہ کے سپرد کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت مائی حلیمہ آپ کو واپس مکہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لائیں، مگر شہر میں وبا پھیلی ہوئی تھی، اس لیے حضرت آمنہ نے اپنے نور نظر لخت جگر کو دوبارہ حضرت مائی حلیمہ کے سپرد کر کے واپس بھیج دیا۔ جب مائی حلیمہ دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس لائیں تو ان کی عمر مبارک تقریباً 6 سال تھی۔ آپ بڑے توانا اور تندرست تھے، گویا جس مقصد کے لیے حضرت آمنہ نے اکلوتے فرزند کی جدائی کا صدمہ سہا وہ پورا ہو چکا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ہمراہ رہنے لگے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیارے بیٹے کا بڑا خیال تھا۔ وہ آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتی، آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھیں۔ حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال ان کی قبر کی زیارت کو مدینہ تشریف لے جاتی۔ 60-70 ہزار کا مجمع آخری حج کے سفر پر رواں دواں اونٹنی کا رخ ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا، یعنی ابوا کی طرف، جو کہ مدینہ سے 294 کلومیٹر دور مکہ کی جانب واقع ہے۔ یہ ایک پتھریلا علاقہ ہے جو ایک پہاڑی کا ہموار حصہ ہے۔ چشم تصور میں اپنے آقا کا وہ منظر یاد آ گیا جب میرے آقا بچپن میں اپنی والدہ محترمہ کا ہاتھ تھامے اپنے والد کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب آمنہ بنت وہب حضرت عبداللہ کی قبر کی زیارت کے لیے مدینہ گئی تھیں۔ وہاں انہوں نے 1 ماہ قیام کیا۔ جب واپس آنے لگیں تو بمقام ابوا پر 25 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی اور وہیں دفن ہو گئیں۔ آپ کی خادمہ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں۔ گویا والد محترم اور والدہ محترمہ دونوں 25 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کے روضہ اقدس پر 70,000 ملائکہ صبح فجر سے لے کر مغرب تک اور 70,000 ملائکہ کی دوسری جماعت
مغرب سے لے کے فجر تک حاضر ہوتی ہے اور پھر قیامت تک ان ملائکہ کی باری نہیں آئے گی اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ آج اپنی ماں کی قبر پر یوں حاضری دے رہے ہیں کہ باپ عالم شباب میں خالق حقیقی سے جا ملے، اور ماں بھی عین جوانی میں در یتیم کو 7 سال کی عمر میں چھوڑ کر اپنے شوہر نامدار کو ملنے کے لیے اپنے رب کے ہاں حاضر ہو گئیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمام مناظر ازبر تھے کہ صرف 3 افراد کا یہ قافلہ والدہ محترمہ نے اپنے لال کا ہاتھ تھاما ہوا تھا اور خادمہ ام ایمن بھی ہمراہ تھیں۔ اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور اسی پتھریلی زمین پر لیٹ گئیں۔ جسم پسینے میں شرابور اور بولا نہیں جا رہا تھا، بار بار کروٹ بدل رہی تھیں۔ شاید اپنے معصوم بچے کے سامنے اپنی تکلیف کو چھپانے کا عمل ہو کہ بیٹا پریشان نہ ہو جائے۔ اب سہمے ہوئے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ پھر اس عظیم ماں کی زبان سے آخری کلمات ادا ہوئے، ہر زندہ نے مرنا ہے اور ہر جوانی نے ڈلنا ہے۔ لبیک، میرا آخری وقت قریب آ گیا۔ میں نے ایک پاکیزہ ہستی کو جنم دیا ہے۔ اس کے بعد وہ پاکیزہ شمع بجھ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماں کو رخصت ہوتے دیکھا تو بے ساختہ رقت اور ہچکیوں کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ اپنے ہی سینے سے منہ لگائے اس قدر روئے کہ سینہ مبارک تر ہو گیا۔ ہائے ہائے، اس وقت آنسو پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ بڑی دیر تک در یتیم ماں کے قبر کے سرہانے بیٹھے اپنے آنسوؤں کا خراج پیش کرتے رہے۔ قبر کے ارد گرد پتھر جوڑ کر نیچے اترے ہی تھے، فوراً بے ساختگی سے دوڑ کر دوبارہ قبر پر پہنچ گئے۔ ام ایمن یہ منظر دیکھ کر پیچھے دوڑیں۔ جب قریب آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے قبر کے ساتھ چمٹ کر اس کے اوپر لیٹے ہوئے یہ فرما رہے تھے، بے تحاشا محبت کرنے والی ماں، تجھے تو خبر تھی کہ اس دنیا میں تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، مجھے چھوڑ کر تم کہاں چلی گئی؟ یوں لگ رہا تھا کہ میرے رب نے 14 صدیوں کے تمام پردے الٹ دیے ہیں۔ میری اپنی حالت اس قدر غیر ہو گئی کہ کھڑے ہونے کی سکت نہیں، اور میں بھی بے اختیار آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا اور چشم تصور میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے تمام مناظر میری آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ میں بے اختیار سوچنے لگا کہ اے ارض و سما کے مالک، جسے تو نے اپنا حبیب اور تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنایا، اسے اتنے بڑے دکھ اور صدمے میں مبتلا کر دیا۔ باپ دیکھا نہیں، کوئی بھائی اور بہن نہیں جو اس صدمے میں سینے سے لگا کر تسلی اور حوصلہ دے اور میرے آقا کے ان آنسوؤں کو اپنے دامن میں سمیٹ لے۔ اگر یہ واقعہ مکے میں رونما ہوتا تو چلو وہاں محبت کرنے والا دادا، خاندان کے دوسرے عزیز و اقارب اس گھڑی میں غم بانٹنے کے لیے ارد گرد موجود ہوتے۔ بیابان، جنگل، پتھریلے پہاڑوں اور صحرا میں یہ غم دیکھنے کو ملا۔ دل سے ایک ہوک اٹھی کہ یا میرے رب، تو واقعی بے نیاز ہے۔ ام ایمن نے اپنے بازوؤں میں لیتے ہوئے التجا کی، اٹھو بیٹا۔ میرے آقا نے اپنے آنسوؤں سے تر چہرے سے جواب دیا کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، مجھے اپنے ماں کے پاس ہی رہنے دو۔ ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں زبردستی اس ننھے شہزادے کو قبر سے اٹھا لائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے سفر میں اپنے رب کے حضور مناجات کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ شدید گرمی کا مہینہ اپنی اونٹنی کا منہ ابوا کی جانب موڑ دیا اور 70,000 کا قافلہ اپنے آقا کے پیچھے رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے گامزن تھا۔ 57 برس گزر گئے۔ اتنا بڑا زخم اور صدمہ نہ جانے کیسے بھرا ہوگا۔ کہاں وہ بچپن کا 6واں سال، اور آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں میرے آقا اپنی ماں کی قبر کے سرہانے تشریف لائے۔ اونٹنی کو بھی فاصلے پر بٹھا دیا۔ اس عظیم ہستی کی آخری آرام گاہ بھی پتھریلی زمین پر دوزانوں ہو کر سر گھٹنوں میں جھکا کر بیٹھ گئے، جس طرح بچپن میں اپنی ماں کے وقت بیٹھتے تھے جب وہ انتہائی تکلیف میں بے چین ہو کر کروٹیں بدل رہی تھی۔ یقیناً وہ سارے مناظر یاد آ گئے تو بے ساختہ پھوٹ پھوٹ کر اسی طرح رونا شروع کر دیا جس طرح وہ بچپن میں اپنی والدہ مرحومہ کو اپنے ہاتھوں لحد میں اتارتے ہوئے بےتاب ہوئے تھے، جس طرح بےتابی میں ام ایمن کا ہاتھ چھوڑا کر دوڑ کر قبر سے چمٹ گئے تھے۔ آج ایک مرتبہ پھر ان مبارک آنسوؤں کی برسات ریش مبارک کو تر کرتی ہوئی سینہ مبارک میں طوفان برپا کر رہی تھی، اور آج بھی کوئی چپ کرانے والا نہ تھا کہ صحابہ کرام کی پوری جماعت حسن و ملال کے ان مناظر میں ماں بیٹے کی ملاقات میں حائل نہیں تھی، اور ادب کی بنا پر ایک فاصلے پر بیٹھے اپنے آقا کے اس جذباتی اور رومانی کیفیت کو دیکھ کر بے چین ہو رہے تھے۔ کافی دیر تک نہ جانے اپنی والدہ محترمہ سے کیا باتیں کرتے رہے کہ بچپن میں ماں کو بھی جی بھر کر دیکھا نہ تھا،
लाड प्यार का वो सारा ज़माना अब आंखों के सामने आ रहा होगा जिसकी बिना पर हिज़्न व मलाल की कैफियत बेचैन कर रही थी। दायमी जुदाई के तमाम मनाजरा जकजा होकर मेरे आका को मुस्तरब कर रहे थे। तबीयत इस कदर बेचैन कि आपने अपने तमाम साथियों को इरशाद फरमाया, मैं आज रात यहीं क़याम करूँगा, और वहाँ नहीं गए जहाँ क़याम का बंदोबस्त किया गया था। अपनी माँ के सरहाने सारी रात क़याम फरमाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मजबूत दिल और हौसलामंद इंसान थे। मुश्किल से मुश्किल वक्त और कड़े से कड़े हालात में भी आप सब्र व ज़ब्त का दामन हाथ से न जाने देते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपने साथियों को सब्र व तहम्मुल, शुजाअत और मर्दानगी का सबक दिया। लेकिन उनकी ज़िंदगी में भी चंद मौके ऐसे आए जब उनकी मुबारक आंखें बेइख्तियार रश्कबार हो गईं। उनमें एक मौका वो था जब ग़ज़वा उहद में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद उनके घर तशरीफ़ ले गए, उनके बच्चों को प्यार किया और उनकी शहादत की खबर उनकी रफ़ीका हयात को दी। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भीग गईं। एक मौका वो था जब आपके 1.5 साला फर्जंद हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतकाल कर गए। उस वक्त भी हज़ार ज़ब्त के बावजूद आपकी आंखें पुरनम हुईं। और एक मौका वो था जब ग़ज़वा बदर से आप ग़ज़वा से फ़ारिग़ होने के बाद अपनी वालिदा मोहतरमा हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक पर हाजिर हुए, जो इसी नमाह में थी। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर सहाबा ने ताज्जुब से पूछा, या रसूलुल्लाह, आपकी आंखों में आंसू? मतलब ये था, आप तो फरमाया करते हैं कि मरने वालों पर रोना नहीं चाहिए, लेकिन अब आप जैसे जरी और मजबूत इंसान की आंखें भी नम हैं। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ फरमाया उसका मफ़हूम ये है कि एक बेटे की तरफ से अपनी वालिदा मोहतरमा की जनाब में नजराना अकीदत व एहतराम है। इन आंसुओं को कम हौसलगी या फिर थड़ दिली से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये तो बेख्तियार आंसू हैं जो इस हर में मोहतरम में हाज़िरी का खिराज अकीदत है। ये माँ के इन कदमों में जिनके नीचे जन्नत है, गुलबहाए अकीदत के तौर पर आंसुओं का गुलदस्ता है, जिनके हाथ में जन्नत की कलीद है और जिनसे पहले कोई जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। आपका इरशाद गरामी है कि सब नबियों पर जन्नत हराम है जब तक मैं जन्नत में दाखिल न हो जाऊं। वो अपनी माँ के लिए ऐसे बेकरार हैं। मेरी आका की अपनी वालिदा माजिदा के बारे में जो तालीम हम तक पहुँची, उससे बेहतर भला माँ की मोहब्बत का तज़किरा कहाँ से दस्तयाब होगा। मेरी माँ मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर पुकारे तो मैं अपनी नमाज तोड़कर उनकी खिदमत में हाजिर हो जाऊं। नाज़रीन, आइए एक बार इंतहाई अदब और अकीदत के साथ आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर दरूद व सलाम का हदिया पेश करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने वालिदैन की हकीकी मानों में खिदमत करने और उनके मुकाम को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हासिल होने वाले असबाब पर अपनी ज़िंदगी में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त पहुंच सके। अल्लाह ताला आपका, हमारा और तमाम अहले ईमान का हामी व नासिर हो। आमीन।